امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ زمین ظلم سے بھر جائے گی اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں فوڈ کی شارٹیج ہوگی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے لیکن یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا اور اللہ ان پر نعمتیں اپنی نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں بیت اللہ میں آئے گا، پھر مکہ کے لوگوں سے باہر نکال کر حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل بھی پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اسے مدینہ اور مکہ کے درمیان راستے میں اسے صحرا میں دھسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مہدی اس وقت نظروں سے چھن جائے گا اور مسافروں میں سے ہوگا جب اسلام اس غربت کی عالم میں ایک اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اس کے سامنے اپنی خزانے اگل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لیتے ہوئے ایک فوج چلے گئی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی، اور آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور پاکستان اور ان سارے ملکوں کا کچھ علاقہ خراسان میں جمع ہوتا ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملک کے شہر آتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ علاقہ پہاڑی اور صحرا والا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشت سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، لیکن خراسان کے جو فوجی مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملیں گی، پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رومنز تابع کے نام کی جگہ میں جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ سے رومن کے خلاف فوج بھیجیں گے۔ یہ دونوں فوجی آپس میں جنگ کریں گی۔ رومنز مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروہ سے لڑ سکیں۔ اس گروہ کو مسلمانوں نے پہلے سے کیپچر کر لیا ہوا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رومن کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے جس کی مثال کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اوپر سے کوئی پرندہ چاہے یا تو اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے لیول پر قتل عام ہوگا۔ جب گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ جنگ سے ڈاک کر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین شہید ہوگا، اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان مالک رحمت میں مصروف ہوں گے، وہ شیطان پکارے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے، اور اس سے مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس کنفیوژن سے مسلمان ڈیل کر کے سیرے جائیں گے۔ وہاں مسلمان ایک اور جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور 2 فرشتوں کے بروں کے درمیان ایک مسجد کے مینارے پر آئیں گے، اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو، اور جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بعد گھنگرالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کی ایک ہاتھ میں جنت ہوگی
اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پہلے پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ اس دنیا میں پہلے سے موجود ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس تمیم داری کے نام کا ایک انسان ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک جزیرے پہ جا کے رک گیا، اور انہوں نے اس جزیرے پر ایک جکڑا ہوا انسان دیکھا۔ اس انسان نے اس سے کچھ سوال پوچھے۔ پہلا، قسم کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیم اداری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اور کہا کہ کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ تمیم اداری نے کہا جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا سوال، جی امت کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمیم اداری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، اور بہت سارے عربیوں نے اس کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے اس نے ووٹوں سے پھٹکارا اور زنجیر کو چھٹکا دیا۔ اس نے اپنا نام بتایا، دجال۔ اس نے کہا میں بہت ہی جلد اس دنیا میں گھوموں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دجال یہاں سے نکلے گا۔ اس کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگوں میں جس کے چہرے چپی دھاڑ کی طرح ہوں گے۔ جی ہاں، خراسان وہی علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی کی فوج نکلیں گی، یہیں سے دجال بھی نکلے گا۔ دجال کے بارے میں 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وارننگ کر دی تھی، چونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا ویلن ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر بیٹھے گا، اور وہ زمین اور موسم پر پورا کنٹرول کر سکتا ہے اور جہاں جائے بارش کر سکتا ہے۔ اور دجال کیسے موسم کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ 1990 میں ایک شخص نے ایک مشین لانچ کی جسے ہم آج کل کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے بارش کروائی جا سکتی ہے۔ اسے عرب کنٹریز جیسے کہ دبئی، سعودی اور عمان نے اسے یوز کیا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے، جو کہ اس عرب ممالک کی بہت ہی بڑی پرابلم ہے۔ اسی وجہ سے عرب کنٹریز اسی ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑی ہیں، اور دجال اسی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ویدر پر کنٹرول کرے گا۔ دجال اس پاور کا یوز کر کے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اسے خدا مانا جائے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے اسے کہیں گے میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال مقامی لوط پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ اور مقامی لوط پر آج کے دور میں اسرائیل نے ایئرپورٹ نہ رکھا ہے تاکہ وہ جہاز سے بھاگ سکے، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہو تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے، سوائے رکعت کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے کچھ ٹائم بعد امام مہدی وفات پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام تم میں 8 سال یا 10 سال رہیں گے۔ اسی پہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اللہ اس یونیورس کی روٹیشن کو سلو کر دے گا، جس سے وقت سلو گزرے گا، اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں انصاف کی حکومت کریں گے اور لوگوں کے ساتھ عدل پیش کریں گے، اور کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو مار دیں گے اور جزیر کو ختم کر دیں۔ پھر انٹری ہوگی یاجوج ماجوج کی۔ اور چاہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام مہدی کی وفات کی کچھ حدیث ملتی ہے اور کچھ حدیث نہیں ملتی، کیونکہ یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی وفات نہ ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں حکومت کرے۔